السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار ترجمہ ہوا بیماری اور بیماری کے علاج اور اس کے آداب کے تعلق سے۔ آج اس کے بعد کے مرحلے کی انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے ظاہری علاج، جسے کہا جاتا ہے دوا وغیرہ کے ذریعے۔ دوسرا علاج کہلاتا ہے روحانی علاج، جسے کہا جاتا ہے دعا وغیرہ کے ذریعے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں میں دعائیں سکھائی ہیں، کس طرح کی بیماری میں کس طرح کی دعائیں پڑھی جائیں۔ تو ظاہری دوا علاج کے ساتھ باطنی دعاؤں کا بھی اہتمام ایک مومن کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس روحانی علاج کے نام پر ایک راستہ اور بھی کھلتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہانت۔ کہانت کا مطلب یہ ہے عربی میں کہ جنوں کے ذریعے، اور جو اس طریقے کا میدان ہے موکلین کا، اور جسے کہا جاتا ہے جھاڑ پھونک کے نام پہ سامنے والے کو بے وقوف بنانا، یہ بھی ایک میدان ہے، اور اسے بھی نام دیا جا رہا ہے روحانی علاج، جبکہ وہ روحانی علاج نہیں ہے، وہ شیطانی علاج ہے۔ ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی ہیں اور اس زمانے میں بھی تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے سے سختی سے منع کیا۔ جو شیطانی علاج کرتے ہیں، شیطانی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ایمان کا سودا کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ علاج انتہائی گندا ہوتا ہے۔ ان کے جسم میں خود پاکیزگی نہیں ہوتی تو ان کے علاج میں پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان لوگوں کے پاس جانے سے ایک دروازہ اور کھلتا ہے بدشگونی کا۔ خواہ مخواہ کا وہ ڈراتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ کبھی ایسا ہوا اسی لیے آج آپ بیمار ہیں، یا آپ کی زندگی میں کوئی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو آپ کے پیچھے جنوں اور موکلین کو لگا کے ہے، اسی لیے آپ پریشان ہیں۔ تو اس طریقے سے خواہ مخواہ کا غلط بھرم پھیلاتے ہیں لوگوں میں، ایک دوسرے سے بدگمان کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تو آج کی پہلی حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا عدوہ، اسلام میں عدوہ نہیں ہے۔ عدوہ کا مطلب وہی کہ اگر آدمی کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہوا، اچھا ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہوا، برا ہوا اللہ ہی کے حکم سے ہوا، البتہ برا ہونے کی کوئی حرکت اس نے کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی طرف کوئی برائی آئی ہے۔ تو ہر اچھا اور برا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کر دینا کہ اس کے کرنے سے ہوا، اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں آج پریشان حال ہوں، اسے کہا جاتا ہے عدوہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عدوہ نہیں ہے اسلام میں۔ ولا طیرۃ، اسی طرح پرندوں کا اڑانا اسلام میں نہیں ہے۔ پرندوں کو اڑاتے تھے، اگر وہ سیدھی طرف اڑ گئے تو کہتے تھے کہ ہمارا ہونے والا کام اچھا ہوگا، اگر بائیں طرف پرندہ اڑ گیا تو اس سے یہ شگون لیتے تھے کہ ہمارا کام خراب ہونے والا ہے، لہذا وہ کام شروع ہی نہ کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ولا حامۃ، حامہ کہتے ہیں الو کو، ایک جانور ہے، پرندہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الو کا بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔
آج بھی اور اس زمانے میں بھی یہ تصور تھا، الو گھر پہ بیٹھ گیا، الو پہ نظر پڑ گئی تو کچھ مصیبت آنے والی ہے، کچھ برائی آنے والی ہے، یہ سب خواہ مخواہ کا تصور ہے۔ اس کے بعد اخیر میں ارشاد فرمایا ولا سفر، ماہ سفر کی نحوست کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں تصور یہ دیا کہ ایک تقدیر ہے جو اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دی ہے۔ آج ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہ ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا۔ تو جب لکھ دیا گیا ہے تو آج اگر وہ ہو رہا ہے تو کسی کے کرنے سے کیوں ہوگا، کسی کے چاہنے سے کیوں ہوگا، وہ اللہ کی تقدیر کے حساب سے ہو رہا ہے۔ لہذا ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ناکام ہیں، کیا ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ کامیابی کی طرف ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن حکم ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر انہوں نے عرض کیا کننا نصنعها فی الجاہلیہ کننا نأتی الکہان، کہ جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، دور جاہلیت میں تھے، تو ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، جادوگروں کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس جا کے اپنی باتیں بیان کرتے تھے، پھر وہ جو کہتے تھے ہم اس پر یقین کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا فلا تأتوا الکہان، کہ آئندہ کاہنوں کے پاس کبھی مت جانا، کیونکہ یہ کاہن یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاتھ کے نیچے موکلین یعنی جن ہوتے ہیں، اور یہ جن اور یہ شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے۔ فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور سن کے آ کے ان اپنے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے ہیں، پھر وہ جادوگر مخلوق کو بتاتے ہیں، عام انسانوں کو، کہ دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہونے والا ہے۔ تو لہذا 100 میں سے ایک صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ اس لیے صحیح ہوتا ہے کہ اوپر فرشتوں کی گفتگو تھی، وہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا فرشتوں کو، وہ بات سن کے آ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ایک صحیح ہو جانا کافی ہے آدمی کے گمراہ ہونے کے لیے، کافر ہونے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر ان جادوگروں کو خدا بنانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے انسانوں کو۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کاہنوں کے پاس نہیں جانا۔ اس کے بعد معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ کننا نتطیر، کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں شگون بھی لیتے تھے پرندے اڑا کے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، یہ ایک وہم ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دائیں طرف پرندہ اڑا، اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا، ہمارا کام کامیاب بھی ہو گیا، اب ہمارے دل میں وہم یہ ہے وہ پرندہ صحیح اشارہ دیا تھا، دائیں طرف اڑا تھا اسی لیے یہ کامیاب ہو گیا، اس کی طرف اشارہ کر رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک وہم ہے جو دل میں ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرندہ اپنی مرضی سے دائیں طرف اڑا اور ہمارا کام اس لیے صحیح ہوا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس کا دونوں کا آپس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، پرندہ بائیں طرف اڑا اور ہم کام شروع کرے اور نہیں ہوا کام، ناکام ہو گئے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ماہ سفر میں آدمی کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے، کچھ لوگ روکنے والے بھی ہوتے ہیں، نہیں کرنا، یہ سفر کا مہینہ ہے، اتفاق سے نہیں ہوا کام، وہ تو اب پورا کا پورا ایمان کے درجے میں آ جاتا ہے کہ ارے ماہ سفر میں یہ کام شروع کیا تھا اسی لیے ناکام ہو گیا۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو بھی ہے بس یہ ایک وہم ہے دل میں، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ سفر اپنی جگہ بابرکت ہے، تمہارا کام نہیں ہونا تھا اسی لیے نہیں ہوا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کا الگ تعلق ہے، اس کا الگ تعلق ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ انداز میں جواب دیا کہ ایک چیز ہے، ایک وہم ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فلا یصدنکم، جب بھی ایسا کوئی وہم دل میں آئے اس کو تم لے کر اس کے مطابق نہ جاؤ، اس کے خلاف جاؤ۔ لا یصدنکم، تمہیں کسی اچھے کام سے یہ وہم روک نہ پائے، تمہیں جو کرنا ہے اللہ کا نام لو کرو، اللہ کی مرضی ہے کامیاب ہونا، ہو جاؤ گے، اور اگر ناکام ہونا لکھا ہے ناکام ہو جاؤ گے، اس کا اس وہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کو،
وہ مطمئن ہو گئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کی روایت راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر انہوں نے سوال کیا عن الکہان، کاہنوں کے بارے میں، کیونکہ وہ زمانے میں بہت تھا، عرب میں بہت تھا، قدم قدم پہ تھا یہ کاہنوں اور جادوگروں کا سلسلہ، اسی لیے سوال بھی خوب ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو لوگوں نے سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہم لیسوا بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے اندر جو بھرم بنا کے رکھا ہے، وہ تقدیریں بتاتے ہیں، وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، نعوذ باللہ نہ جانے کیا کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ نے یہ ذہن صاف کر دیا انہم لیسوا بشیء، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فإنہم یحدثون احیانا بالشیء یکون حقا، کہ کبھی کبھی کاہن کچھ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو حق ہو جاتی ہے، وہ کچھ اشارہ کر دیتے ہیں ایسا ہونے والا ہے، ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق، وہ حق بات ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کا موکل اور جن یہ اوپر سے لے کے آیا ہے۔ یخطفها الجن، جن جاتا ہے اوپر، فیقرها فی اذن ولیہ، وہ وہاں سے لے کے آ کے اپنے اس کاہن کے کان میں ڈالتا ہے وہ بات جو اس نے اوپر سنی ہے۔ قرت دجاجہ، بالکل اس طرح جیسے مرغی دانہ چگتی ہے، ایک دانہ اٹھائی اسی طریقے سے ایک بات اس نے چرائی اور لا کے اس کے کان میں ڈال دی۔ فیخلطون فیہا اکثر من 100 کذبہ، اب یہ جادوگر اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب وہ 100 میں سے جیسا کہ میں ابھی بتایا 99 چیز نہیں ہوئی، ایک چیز اگر ہو گئی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، وہی کافی ہو جاتا ہے ان کے خدا ماننے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو نا ان کا کہا ہوا کبھی حق ہو جاتا ہے، یا ان کی کہنے سے حق نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ اللہ کا حکم آتا ہے، پھر اس کے نیچے فرشتے جو اللہ کا حکم سنتے ہیں وہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آ کے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ملا۔ سورہ سبا میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی، فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں آج اللہ کا یہ حکم ہے، آج ہمیں دنیا میں جا کے یہ کرنا ہے، کہیں بارش برسانا ہے، کسی کی روح قبض کرنی ہے تو کسی کو بیماری دینا ہے، کسی کو شفا دینا ہے، یہ فرشتوں کے آپس میں مذاکرے ہیں۔ تو اس میں سے کوئی بات ہلکی سی سن لیتے ہیں یہ جن، اور آ کے اپنے کاہنوں اور اپنے موکلین کو بتا دیتے ہیں، اور یہ بھرم بناتے ہیں ان کے موکلین کہ ہم کو ساری غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سخت پابندی لگا دی گئی آسمان دنیا پہ کہ کوئی بھی جن اگر قریب آیا فرشتوں کی جماعت کے، فوراً شہاب ثاقب ایک آگ کا گولا پیچھا کرتا ہے اور اس جن کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لہذا آج اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس خبر آتی ہے جن لے کر آتا ہے آسمان سے، یہ تو پکا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ بھی دروازہ بند کر دیا گیا، بات ختم۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ تھا، اب ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس کی بات کی روایت راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الملائکۃ تنزل فی العنان، فرشتے اتر کے آتے ہیں آسمان دنیا پہ، فتذکر الامر، تو اللہ کے حکم کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، قضی فی السماء، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے آسمان میں، فتسترق الشیاطین السمع، تو شیاطین خاموشی سے چوری سے اس کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سن کے وہ لے کے دنیا کی طرف آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد یعنی میری آمد اور میری بعثت کے بعد اب اگر کوئی سنتا ہے فرشتوں کی بات یا سننے کے قریب جاتا ہے تو فوراً کوکب، ایک ستارہ ہے شہاب ثاقب، اتبعہ، اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لائے پہلی مرتبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی ایک وادی میں سفر میں تھے آپ، اور مکے کی ایک وادی میں فجر کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو جنوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں کیا ہے۔ فوراً وہ گزرتے گزرتے رک گئے کہ کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، وہ خاموشی سے پورا قرآن سنتے رہے، پوری نماز ختم ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے باقاعدہ سوالات کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا کلام تھا۔ جنہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، ایسی چیز ہم نے آج سے پہلے کبھی سنی نہیں تھی، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو بڑی اچھائی اور نیکیوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جن وہاں پر ایمان لائے۔ تو ان جنوں نے یہ بات بتائی کہ کچھ سالوں سے جب کوئی جن آسمان کی طرف جاتا ہے فرشتوں کی بات سننے کے لیے سن نہیں پاتا، ایک آگ کا گولا اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے۔ تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا کوئی بڑا نیک بندہ اس دنیا میں مبعوث ہوا ہے، جس کی وجہ سے شرک کے راستے پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ اس سے شرک پھیل رہا تھا۔ تو آج ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ آپ ہیں، آپ کی آمد کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے جنوں پر، لہذا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ جنہوں نے خود بیان کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے ہوا کرتا تھا، آپ کی آمد کے بعد اس پر سختی سے پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد کی روایت راویہ ہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافن، جو کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، یہی جو دکانیں کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی کوئی آ گیا تو سیدھے سیدھے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیماری ہے جاؤ دوا کھا لو، نہیں، تمہارے پیچھے کوئی ہے، کوئی دشمن ہے، تمہارا اپنا ہی ہے، خواہ مخواہ کا اس کو بدگمان سے بدگمان کرتا چلا جائے گا، اتنا بدگمان کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ گھر آتا ہے اپنے سگے بھائیوں پہ ہی شک کی نظر ڈالتا ہے، یہی کرا رہا ہوگا، اسی کی وجہ سے مجھے ہو رہا ہے۔ یہ سب خواہ مخواہ کی باتیں ہیں اور ان کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ حقیقی حد تو یہ ہو گئی ہے اس وقت مسلم معاشرے میں کہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بے شک نہیں ہو رہے ہیں، اس کا سب کو اعتراف ہے۔ اب یہ بھی بات لے کر پہنچ رہی ہیں عورتیں ان کاہنوں جادوگروں کے پاس، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ایمان کا سودا کریں گے، سیدھے جو ہے وہ یہی بات کہ کوئی پیچھے ہے جو بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ کروا رہا ہے، آپ کے اپنے گھر والے ہیں، آپ کے عورتیں باقاعدہ شکوے کر رہی ہیں کہ کچھ ایسی دعا بتائیے کہ توڑ ہو جائے، کیونکہ ہمارے اپنے ہی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بعد میں تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کوئی پیچھے اسے نہیں پڑا ہے، ان عورتوں نے ایسی شرطیں لگائی ہیں شادی کے لیے، بچہ اتنا امیر ہو، باہر کمانے والا ہو، کار ہو اس کے پاس، ذاتی گھر ہو، اتنے لاکھ کی نوکری ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آتی ہیں بچیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ بچی کو، ہاں بچی اچھی ہے، گھر جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، بھائی ہم ان کی شرطوں پہ اتریں گے ہی نہیں تو رشتہ منظور کر کے فائدہ کیا، رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو اصل غلطی اپنی ہے، الٹی سیدھی شرطیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں جادوگروں کے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب ایمان کے سوداگر ان لوگوں کے پاس، اب وہ تو پیسے ایٹھ رہے ہیں، ایمان تو خیر غارت ہوا ہی، پیسے بھی جا رہے ہیں، سب دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ تو یہ حد یہاں تک آ چکی ہے ہماری۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں فرما دیا تھا، انہم لیسوا بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس مت جاؤ، کچھ اگر غلط ہو رہا ہے تو اپنے اندر ٹٹولو، پتہ چلے گا ہماری وجہ سے غلطی ہو رہی ہے یہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل برحق ہے، وہ بجا ہے، اسی پر ہم ایمان لائیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسوں کے پاس گیا فسألہ عن شیء، اور ان سے کچھ بھی سوال کیا، لم یقبل صلاۃ 40 لیلہ، 40 دنوں رات کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ سب ایمان کے سوداگر ہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں ان لوگوں سے، اور جو عورتیں ہیں گھروں کی ان کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک قطار لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے ایمان کے سوداگروں کے پاس، اور اکثر جو ہے برقع پوش خواتین ہیں، مسلم خواتین ہیں، دین سے دور، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور، اور اپنے ایمان کا خاموش سودا کر رہی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ آج کی آخری حدیث، راوی ہیں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، علی اثر سما کانت من اللیل، اور جو رات گزری تھی فجر سے پہلے اس رات بارش ہوئی تھی۔ فلما انصرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے مصلیوں کی طرف پلٹے
اور فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مؤمن و کافر، کہ کل رات جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرے کچھ بندوں نے کفر کیا اور کچھ بندوں نے اپنے ایمان میں اضافہ کیا۔ کفر کس نے کیا؟ فرماتے ہیں من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی، کل رات کی بارش دیکھ کر جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہوئی ہے، اس نے اپنے ایمان کو تازہ کیا اور اضافہ کیا۔ وکافر بالکوکب مطرنا بنوع کذا وکذا، اور کافر ہو گیا وہ شخص جس نے بارش کو منسوب کر دیا ستاروں کی طرف، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ آج کے زمانے میں اردو میں اس کو نچھتر کہا جاتا ہے، فلاں نچھتر کی وجہ سے وہ بارش ہوئی ہے، وہ بارش فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جس نے بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔ تو جو بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ستاروں کی طرف منسوب کرنا، مخلوقات کی طرف منسوب کرنا، کسی جگہ کی طرف منسوب کرنا، اور خواہ مخواہ کا کسی جگہ یا کسی مقام سے خواہ مخواہ کا بدظن ہو جانا، کسی انسان سے خواہ مخواہ کا بدظن ہو جانا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دنوں رات کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ اور ایک اور حدیث ہے شاید اس باب میں آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے لوگوں کی بات پر یقین کر لیا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو اتنے بدترین گناہ ہیں یہ کہ آدمی کو ایمان سے خارج کر سکتے ہیں، اسی لیے ان چیزوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اللہ پر ایمان ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں جو بھی ہو، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، جو دوا ہو وہ دوا کے ذریعے علاج کرو، دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کے علاج کرو، خود پڑھ سکتے ہو بہت اچھا، کوئی تمہاری نظر میں اچھا پڑھنے والے ہیں ان سے پڑھوا لو۔ باقی یہ جو تیسرا دروازہ ہے روحانی علاج کے نام پہ شیطانی علاج، ان سے دوری اختیار کرنا ہے، یہ سب ہمارے ایمان کے سوداگر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے سوداگروں سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہر اعتبار سے اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔